بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات، پہلے سمیسٹر کے لیے آپ کا یہ لیکچر اردو تحقیق کی روایت کے موضوع پر ہے۔ اردو زبان میں ادبی تحقیق کی روایت۔ اب یہ موضوع جو ہے یہ اس اعتبار سے بہت اہم ہے کہ ہمارے طالب علموں کو یہ علم ہونا چاہیے کہ اردو زبان میں اب تک کس طرح کی تحقیق کی جاتی رہی ہے اور اس تحقیق کے رجحانات جو ہیں ان کی پوری روایت کیسے ترتیب پاتی ہے، اور پھر آگے مستقبل کے لیے ان رجحانات کو دیکھتے ہوئے ہم کیا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ تحقیق کس رخ پہ جائے گی۔ لیکن ایک چیز اس کی ابتدا میں ہی آپ لوگوں کو واضح ہونی چاہیے کہ جب میں اردو تحقیق کی روایت کی بات کرتا ہوں تو یہ دو الگ الگ اس کے موضوعات بنتے ہیں۔ ایک روایت ہے اردو زبان میں کی جانے والی اس عملی تحقیق کی جو کتابی صورت میں سامنے آئی، یا جو مطلب مختلف محققین جو کرتے رہے اور وہ ہمارے سامنے ایک ذخیرے کی صورت میں موجود ہے۔ دوسری روایت اصول تحقیق کی ہے۔ اس کو تحقیق سے الگ رکھنا چاہیے کہ اصول تحقیق پر کیسے کام ہوا اور اصول تحقیق کے حوالے سے کیا کیا شعوری کوششیں ہوئی تحقیق کو جدید خطوط پر استوار کرنے، اور قدیم تذکروں والی تحقیق سے نکال کر جہاں تذکرہ نویس جو ہے وہ جس چیز کو درست سمجھتا تھا لکھ دیتا تھا، اور سنی سنائی باتیں اور ادھر ادھر سے پوچھی ہوئی روایات، اور پھر اس میں بہت سے مسائل جو شاگردوں کے اور اساتذہ کے ہوا کرتے تھے، تو اس روایت سے چل کر اس مقام تک پہنچنا کہ آج کے دور میں ہم جدید ترین جو MLA ماڈرن لینگویج ایسوسی ایشن اور APA امریکن سائیکولوجیکل ایسوسی ایشن، ان لوگوں کے جو ہم اصول استعمال کرتے ہیں یہاں تک پہنچنا۔ اور پھر اس میں ایک اور بڑی دلچسپ بحث آ جاتی ہے کہ اسلامی اصول تحقیق جو اس پر کتنی توجہ دی گئی، حدیث میں جو تدوین حدیث کے لیے اسماء الرجال کا پورا ایک علم کا سلسلہ تھا، وہ کہاں گیا، اور ہم نے اسے کس طرح اسلاف کی میراث کو گنوا دیا، اور کیوں ہمیں سریا سے زمین پر دے مارا گیا، وہ ایک الگ بات۔ تو اس وقت ہم جو آج کے لیکچر میں ڈسکس کریں گے یہ ہے اردو میں اردو زبان میں ادبی تحقیق کی روایت عملی تحقیق کے حوالے سے آج ہم ڈسکس کریں گے۔ تو جیسے میں نے عرض کیا کہ تذکروں میں تو ابتدا ہی سے تحقیق کا ایک رجحان چلا آ رہا تھا، اور یہ رجحان جو ہے یہ اس طرح کا تھا کہ تذکرہ نویس جو ہیں وہ عام طور پر اکٹھی کرتے تھے معلومات، اور ان معلومات کو جمع کر دیتے تھے آنے والی نسلوں کے لیے، ایک طرح کی وہ تاریخ نویسی کو بن جاتی تھی۔ اس کے بعد جب اسے ہم آگے بڑھتے ہیں تو اردو میں باقاعدہ تحقیق کا آغاز، جو تحقیقی کتب اور جس طرح سے ان کو مرتب کیا گیا، اور اچھی جو تحقیقی کتب ہیں ان کا آغاز ہوتا ہے 1857 کے آس پاس، جب سر سید احمد خان جو ہیں یہ اور ان کے ساتھی تحقیق کرنا شروع کرتے ہیں۔ اس سلسلے میں دو مضامین بہت اہم ہیں جن کو آپ ضرور دیکھیے گا۔ ویسے تو آپ کو بہت سے مضامین مل جائیں گے اور ایک سے ایک اچھا مضمون اس میں موجود ہے جو وقت کے ساتھ لکھے گئے ہیں، لیکن میں ایک طالب علم کے نقطۂ نظر سے گزارش کروں گا کہ دو مضامین کو ضرور دیکھیے گا۔ ایک مضمون تو ڈاکٹر ایم سلطانہ بخش کی کتاب ہے اردو میں اصول تحقیق، جلد دوم، یہ دوسری جلد ہے اس کی، اردو میں اصول تحقیق ڈاکٹر ایم سلطانہ بخش کی، اور یہ مختصرہ یہ ورلڈ وی ایم پبلشرز بلو ایریا اسلام آباد سے چھپی ہوئی ہے، اور یہ عام اویلیبل کتاب ہے، آپ لوگوں کے پاس بھی یقیناً ہونی چاہیے۔ یہ کتاب جو ہے اس میں دوسرا حصہ ہے اس کا، اور دوسرے حصے میں ڈاکٹر معین الدین عقیل کا مضمون ہے، صفحہ نمبر 200 پر، پاکستان میں اردو تحقیق۔ در حقیقت اس کتاب کا یہ جو دوسرا حصہ ہے یہ پورے کا پورا تحقیق کی روایت ہی کے حوالے سے ہے۔ اس میں دیکھیے کہ جو پہلا مضمون حصہ دوم میں، اس کتاب کے حصہ دوم میں پہلا مضمون پروفیسر گیان چند کا، ڈاکٹر گیان چند کا ہے، اردو کی ادبی تحقیق آزادی سے پہلے۔ پھر دوسرا مضمون ڈاکٹر خلیق انجم کا ہے، ہندوستان میں اردو تحقیق اور تدوین کا کام 1947 سے 58 تک۔
तीसरा मजमून डॉक्टर मोइनुद्दीन अकील का है, पाकिस्तान में उर्दू तहकीक। चौथा मजमून सैयद फरद हुसैन का है, हिंदुस्तान की यूनिवर्सिटियों में उर्दू तहकीक। और पांचवा मजमून डॉक्टर सैयद मोइनुर रहमान का है, पाकिस्तानी जामियात में उर्दू तहकीक की के 35 साल 1947 से 1982 तक। और फिर डॉक्टर खलीफ अंजुम का एक और मजमून हिंदुस्तान में शाये होने वाली अहम तहकीकी तदवीनी किताबें आज़ादी के बाद। अब ये मज़ामीन मौजूद हैं, ये इल्मी मजमून है और डॉक्टर मोइनुद्दीन अकील का मजमून बहुत तफसीली है और इसमें आपको बहुत डिटेल के साथ कि किस मौजू पर कैसे कैसे कुतुब जो है वो मुरतब की गई, ये आपको मिलता जाएगा। लेकिन जो दूसरा मजमून जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ, ये मजमून है उर्दू में तहकीक की रिवायत, रुझानात और मौज़ूआत। ये मेरी किताब है तर्ज़ तहकीक। तो ये किताब जो है इसमें ये मजमून जो है ये मौजूद है और ये मजमून पहला मजमून है इसमें उर्दू में तहकीक की रिवायत, रुझानात और मौज़ूआत। ये मजमून एक तालिब इल्माना कोशिश है और ये सादा और सीधा, जिस तरह हमारी असाइनमेंट्स होती हैं और एक तालिब इल्म की हैसियत से जिस तरह हम लिखते हैं, तो इसमें ज़्यादा वो इल्मी गहराई और ज़्यादा इसमें वो नहीं है तफसीलात, टू द पॉइंट मजमून। तो मैं कुछ आपको थोड़ा सा गुजारिशात इस ज़मन में कर दूं कि आप लोगों को किस तरह से इस टॉपिक को डील करना है। इस मौजू में जब हम आएंगे तो सबसे पहले हम पॉइंट्स इसके इस तरह से बनाएंगे कि तज़किरों से हम शुरू करेंगे कि उर्दू ज़बान में जब तज़किरों में तहकीक की जाती थी तो वो तहकीक किस किस्म की होती थी, उस तहकीक की क्या खसूसियात होती थी। इस सिलसिले में इससे पहले एक लेक्चर में आपको कुछ तफसीलात अर्ज़ कर चुका हूँ कि तज़किरों में तहकीक का क्या मेयार था और क्या खसूसियात थीं और किस तरह तज़किरों में जब तहकीक की जाती थी तो उस पर बहुत से अवामिल असरअंदाज होते थे। सबसे बड़ा मसला ये था कि तज़किरा नवीस किसी को जवाब दे नहीं था। तज़किरा नवीस का कारी जब उससे कोई बात पूछना चाहता तो तज़किरा नवीस जो है तो उसको जवाब दे नहीं था, वो जो कुछ लिखता था वो समझता था कि मैंने दुरुस्त। अब जब वक्त के साथ साथ हम आगे बढ़ते हैं और सर सैयद अहमद ख़ान की अलीगढ़ तहरीक का आगाज़ होता है तो अलीगढ़ तहरीक में ज़्यादा अक़लियत परस्ती ज़्यादा जो है वो उसमें एक बाकायदा तहरीक की सूरत में अक़लियत पसंदी और अक़लियत परस्ती पर जोर दिया गया और वो तमाम बातें जो मंतक के ख़िलाफ़ थीं उन्हें ख़िलाफ़ अक़ल करार दिया गया और उनको गैर हकीकी समझा जाने लगा। इसकी वजूहात क्या थीं या इसकी क्या बुनियादी मुहर्रिकात थे, ये एक अलग बहस है। लेकिन सर सैयद अहमद ख़ान की इस अलीगढ़ तहरीक पर जो मग़रबी ज़हनियत के असरात थे, उन असरात के नतीजे में जो मुफ़ीद उलूम की एक तहरीक शुरू की गई कि ऐसे उलूम जो माशरे के लिए मुफ़ीद हो। उस ज़मन में सर सैयद अहमद ख़ान के मज़ामीन हों या मौलाना अल्ताफ़ हुसैन अली की सामान्य उमरियाँ हों या शिबली की तारीख़ नवीसी हो, ये ऐसे मौज़ूआत थे कि जहाँ पर तहकीक बहुत ज़रूरी थी, जहाँ पर अशिया की हकीकत जानना, उनके पीछे पड़ना और उनको तलाश करना बहुत ज़रूरी था और मेहनत का काम था। इसीलिए मौलाना हाली ने इसे कानकुनी से ताबीर किया था कि ये तहकीक करना कानकुनी के मुताबिक है और ये बहुत मेहनत तलब काम है। लेकिन ये सिर्फ ऐसा नहीं था कि इस तहरीक के साथ साथ जो है वो एक ये सिर्फ मेहनत तलब काम होता। मेहनत तलबी अपनी जगह पर दुरुस्त है, लेकिन उसके साथ साथ यहाँ एक और मसला आन खड़ा हुआ था कि लिखने वाला जब किताब पेश करता था तो उस किताब को उसूलों पर, अक़ली उसूलों पर परखा जाता था और उस किताब के बारे में सवालात किए जाते थे और पूछा जाता था कि इसका सोर्स क्या है, इसका माखज़ क्या है, कहाँ से ये बात, क्या ये बात दुरुस्त है, क्या ये बात जो है वो अक़ल के मुताबिक है। इस किस्म की बहुत सारी चीज़ें पूछी जाती थी। तो इसलिए मौलाना अली ने और सर सैयद ने और शिबली ने जिस तरह से अपनी तहकीकात पेश की
اور آب حیات میں آف کورس محمد حسین آزاد کو ہم کسی صورت نہیں بھول سکتے کہ جنہوں نے آب حیات کی صورت میں بالکل ہی ایک ٹرینڈ لے کر ایک رجحان بدلنے والی چیز پیش کر دی. تو یہ جو حضرات تھے انہوں نے جو تحقیق کا آغاز کیا اور جو مہیا کی چیزیں ان میں تحقیقی مضامین سر سید احمد خان کے آثار و سنادید سے لے کر مضامین سر سید تک ایک طویل فہرست میں نظر آتی ہے. مولانا علی کی سوانح عمریاں جن میں یادگار غالب ہو یا حیات جاوید ہو، یہ تمام سوانح عمریاں جو ہیں مولانا علی کی آپ ساری ان کو گن لیں تو یہ سوانح عمریاں اپنی جگہ پر ایک بہت اہم تحقیقی ذخیرہ ہے جو اردو میں ابتدا میں جس کا اضافہ ہوا. پھر اس کے بعد شبلی نعمانی کی تاریخ نویسی آ جاتی ہے، اور تاریخ نویسی کے ساتھ ساتھ انہوں نے جو عظیم شخصیات کے بارے میں جیسے المامون اور الفاروق رحم کی کتابیں یا شعر العجم میں جس طرح انہوں نے جو ہے وہ شاعری اور اس کے ادب کے بارے میں اس طرح مثالیں دی اور سارا کیا. یہ تمام ذخیرہ جو ہے یہ ابتدا سے تھوڑا سا آگے آنے کے بعد ہمیں ملتا ہے علی گڑھ تحریک کی صورت میں. اور ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ علی گڑھ تحریک میں ہونے والی تحقیق در حقیقت اردو میں جدید تحقیق کا آغاز تھی، اور اردو میں ایسے رجحانات لے کر آئی کہ جو آئندہ آنے والے زمانوں میں تحقیق کی بنیاد بنے. یہ تو تھی علی گڑھ تحریک. اور علی گڑھ تحریک پر آپ ایک الگ سے بھی جو ہے وہ مطالعہ کر سکتے ہیں علی گڑھ تحریک کی تحقیق کے حوالے سے، اور یہ آپ کا مطالعہ ہونا چاہیے کہ سر سید احمد خان کے موضوعات کیا تھے اور مولانا علی کے کیا تھے اور شبلی نعمانی کے کیا تھے اور محمد حسین آزاد کی تحقیق کیا تھی، اور جو ڈپٹی نذیر احمد کے کام ہیں وہ بھی ایک اپنا الگ ان کا ایک اسلوب اور ان کا الگ ایک اسکول آف تھاٹ ہے. انہوں نے جس طرح سے تراجم کیے اور جس طرح انہوں نے معاشرے میں عملی سطح پر قانون کے خاص طور پر اور یہ تمام تراجم یہ اپنی جگہ ایک یہ بھی تحقیق ہی کی ایک شاخ ہے. تحقیق و ترجمہ کے ساتھ اس کو ایک عنوان دیا جاتا ہے. تو تذکرے اور تذکروں کے بعد علی گڑھ تحریک. اب علی گڑھ تحریک کے اثرات آگے لامحالہ پھیلنے تھے اور اس تحریک میں آگے دور دور تک جانا تھا. تو یہاں سے ہمیں اردو زبان میں 3 بڑے جو ہے وہ مراکز نظر آتے ہیں. تحقیق کے 3 بڑے مراکز جو ہیں وہ ہمارے سامنے آتے ہیں. ان مراکز میں دارالمصنفین اعظم گڑھ پہلا مرکز ہے جو علامہ شبلی نعمانی کی سرکردگی میں قائم ہوا تھا، اور یہ مرکز جو ہے دارالمصنفین اعظم گڑھ، یہاں پہ جو بڑے بڑے محقق موجود تھے ان میں کچھ نام نوٹ کر لیں آپ. ان میں سید سلیمان ندوی تھے شبلی نعمانی کے ساتھ. سید سلیمان ندوی تھے ان میں مولانا عبدالماجد دریابادی تھے، ان میں عبدالسلام ندوی تھے اور عبدالحی تھے. یہ جو دارالمصنفین اعظم گڑھ تھا یہ اس کی سب سے بڑی خصوصیت یہ تھی کہ اس پر مذہبی رنگ نمایاں تھا. یہ لوگ جو تھے ظاہر ہے مولانا شبلی نعمانی کی سرکردگی میں یہ سلسلہ شروع ہوا تھا، اور اس میں اگر آپ دیکھیں تو سیرت النبی جو لکھی گئی جو مولانا شبلی نعمانی نے شروع کی تھی اور بعد میں جسے سید سلیمان ندوی نے مکمل کیا تھا، سیرت النبی نے اس دارالمصنفین اعظم گڑھ کا بنیادی رجحان متعین کر دیا تھا کہ یہ تحریک کس طرف جائے گی. چنانچہ دارالمصنفین اعظم گڑھ کے تحت زیادہ کام دینی نوعیت کے ہوئے، زیادہ کام جو ہیں وہ اسلامی نوعیت کے ہوئے، اور یہ کام جو تھے انہیں زیادہ اسلامی اصولوں کے مطابق رکھا گیا. اس تحریک میں بہت کچھ لکھا گیا جن میں علامہ شبلی نعمانی اور سید سلیمان ندوی کی کتابیں زیادہ ہیں. اور اس میں ایک اور بات خاص طور پر اس تحریک کی جو آپ لوگوں کو جس پر زیادہ توجہ دینی چاہیے وہ یہ تھی کہ یہ مغرب کے مقابلے میں
اسلامی اصولوں کی ترویج پر زیادہ زور دیتی تھی۔ اسلامی اصولوں کو ترویج دینے کا ایک خصوصی شعور موجود تھا اس تحریک میں، یعنی مغرب کے مقابلے میں یہ ایک طرح کا تحقیق کی سطح پر ایک طرح کی مزاحمت تھی اس دور میں، جو دارالمصنفین اعظم گڑھ کی صورت میں سامنے آئی۔ دوسری خوبی اس تحریک کی یہ تھی کہ یہاں پر ترجمہ کرنے کی طرف بہت توجہ دی گئی، اور جو ترجمے میں زیادہ تر کام سامنے لائے گئے، لیکن اس میں جو خرابیاں تھیں ان میں بہت ساری خرابیوں میں سے ایک یہ بھی تھی کہ جو مختلف متن تھے ان کی تصحیح پر اتنی توجہ نہیں دی گئی اور ان کی طرف دھیان نہیں دیا گیا، اور جو جدید تحقیقی اصول تھے ان میں انہیں نہیں اپنایا گیا اور ان کی طرف زیادہ توجہ نہیں دی گئی۔ تو دارالمصنفین اعظم گڑھ پر الگ سے آپ ایک مطالعہ کر سکتے ہیں، اور اس کے لیے آپ کو بہت سی کتابیں مل جائیں گی، جن میں خاص طور پر جو ہے وہ یہ ڈاکٹر ایم سلطانہ بخش کی کتاب میں بھی اس کا آپ کو ملے گا، اور جو تحقیق کی تاریخ کے حوالے سے کتابیں جتنی ہیں ان میں آپ کو اردو کے نامور محققین میں بھی آپ کو مل جائے گا، اور بہت سی کتابوں میں مل جائے گا اس کا۔ تو دارالمصنفین اعظم گڑھ کے بعد دوسرا جو تحقیق ہے، جو تحقیق کا دوسرا بڑا دبستان سامنے آتا ہے، جو بلا شبہ یہ بھی علی گڑھ تحریک کے ہی اثرات کے تحت یہ دبستان سامنے آیا ہے۔ یہ دبستان جو ہے یہ حیدرآباد دکن، آپ جانتے ہیں کہ حیدرآباد دکن جو ہے وہ ایک خوشحال ریاست تھی، اور یہاں پہ بہت سارے صاحب کمال لوگ جو تھے وہ دوسرے ہندوستان کے شمالی علاقوں سے بھی جا کر دکن میں ملازمت کیا کرتے تھے، اور چونکہ دکن میں اپنی ایک تحقیق کی اور ایک تخلیق کی پرانی 250-300 سالہ روایت موجود تھی، بہمنی دور سے لے کر جو ہے وہ 1670 تک آ کے جب اورنگزیب عالمگیر نے وہ جو تھے سکندر عادل شاہ اس کو شکست دی تھی، اور اس کے بعد وہ سارا، تو یہ جو دکن کا زمانہ تھا اس میں بہت سارے لوگ موجود تھے، اور یہ تمام لوگ جو تھے وہ ادبی شخصیات تھیں، اور ان پر بہت کام کیا گیا، اور حیدرآباد دکن خاص طور پر ایک مرکز بنا رہا۔ حیدرآباد دکن میں جو نمائندہ محققین تھے ان میں ڈاکٹر محی الدین قادری زور، سید محمد، ڈاکٹر عبدالقادر سروری اور نصیر الدین ہاشمی، یہ نام بہت نمایاں ہیں۔ یہ جو حضرات ہیں ان کے بارے میں آپ کو تھوڑا سا یہ بتا دوں کہ انہوں نے بہت عظیم کارنامے انجام دیے۔ نصیر الدین ہاشمی کی کتاب دکن میں اردو ایک تذکرے کی صورت میں لکھی گئی ہے، اور اس میں دکن کے جو شعراء موجود تھے مختلف زمانوں میں ان کا بڑی تفصیل کے ساتھ ذکر کیا گیا۔ اس کے بارے میں ڈاکٹر وحید قریشی نے ایک جگہ پر لکھا ہوا ہے، وہ تھوڑا سا میں آپ لوگوں کو ان کی کوٹیشن بھی بتا دیتا ہوں، اور یہ آپ کو مل بھی جائے گی اس کتاب میں طرز تحقیق میں آپ کو صفحہ 10 پر یہ کوٹیشن مل جائے گی۔ اس میں جو ڈاکٹر وحید قریشی نے مقالات تحقیق ان کی کتاب ہے، جو مغربی پاکستان اکیڈمی سے 1988 میں چھپی تھی، مقالات تحقیق ڈاکٹر وحید قریشی کی کتاب ہے۔ اس میں وہ لکھتے ہیں دکنی محققین تصحیح متن میں کلمی نسخوں کے اختلافات کو زیادہ اہمیت نہیں دیتے۔ دیکھیے یہاں پہ کلمی نسخوں کے اختلافات سے کیا مراد ہے کہ جب مخطوطے لکھے جاتے تھے ہاتھ سے تو ان کے کئی نسخے بنا دیے جاتے تھے جو مختلف لوگوں کے پاس موجود ہوا کرتے تھے، ان نسخوں کو کلمی نسخے کہا کرتے تھے۔ ظاہر ہے کہ یہ چونکہ پرنٹنگ نہیں ہوتی تھی تو ایک کاتب نے جب ایک نقل اتاری، اس کی نقل کی کسی کتاب کی، تو اس میں کچھ مختلف ہو گیا، دوسری کتاب کی نقل کی اس میں مختلف ہو گیا، یا پھر دوسروں کا کلام شامل کر دیا، علاقی کلام، بہت سارے مسائل آ جاتے تھے۔ تو یہ جو کلمی نسخے تھے ان میں اختلافات ہوا کرتے تھے، ان میں بعض اوقات بہت عجیب و غریب چیزیں نکل آیا کرتی تھیں، لیکن دکن کے محققین اس طرف زیادہ توجہ نہیں دیتے تھے۔ اور دوسرا اس کے بعد وہ لکھتے ہیں کہ کلمی نسخوں کے اختلافات کو زیادہ اہمیت نہیں دیتے، اور نظری مباحث میں بھی واقعات کی صحت کا دار و مدار زیادہ تر ادبی کتاب پر رکھتے ہیں، اور تاریخ سے حاصل ہونے والی معلومات کو ادبی مواد سے پوری طرح ہم آہنگ نہیں کرتے۔ مراد اسی لیے ہے کہ
دکن کے جو محققین تھے وہ کیا کرتے تھے کہ ادبی کتابوں میں جو چیزیں ملتی گئیں، تذکروں میں ملتی گئیں یا مختلف شاعروں کی اس میں ملتی گئیں سنے سنے حالات میں، وہ لکھتے چلے گئے۔ لیکن جو ادبی تاریخ ہے، جو معاشرے کے حالات ہیں، جو بادشاہوں کے حالات ہیں، جو دیگر علوم میں معاشرے کی جھلکیاں نظر آتی ہیں، ان کی طرف توجہ نہیں دیتے تھے۔ لسانی لحاظ سے دوسرے دبستانوں پر دکن کو یہ فوقیت حاصل ہے کہ وہاں کے محققین زبان کے آغاز و ارتقاء کے مسائل میں زبان کو فلالوجی کی حدود سے نکال کر صوتیات کی منزل میں لے آئے۔ اب یہ پھر ایک آ گیا کہ فونیٹکس، صوتیات کو کہتے ہیں فونیٹکس، کہ جدید جو لسانیات کے علوم ہیں ان میں اردو زبان کے جو فونیٹکس ہیں، جو آوازیں ہیں، ان کو بہت اہمیت دی جاتی ہے، اور دکن کے جو محققین تھے انہیں یہ اعزاز حاصل ہے کہ انہوں نے لسانی تحقیق میں جو بنیادی اصول تھے ان میں یہ صوتیات کو شامل کیا، حروف کی آوازوں کے حوالے سے کس طرح سے حروف جو ہیں وہ پہچانے جاتے ہیں، اسے شامل کیا۔ تو ڈاکٹر وحید قریشی نے دکنی محققین کے بارے میں جو یہ باتیں لکھی ہیں، یہ ان محققین کی یا دکن کے اسکول آف جو ریسرچ ہے، جو ان کا اسکول آف تھاٹ ہے، جو ان کا نقطۂ نظر ہے، اس کی زیادہ یہ دو تین اس میں اہم پوائنٹس یہ دیتے ہیں کہ ایک تو یہ کہ وہ جو ہے وہ نظریات پر زیادہ بحث نہیں کرتے، دوسرا وہ تصحیح متن کی طرف اتنی توجہ نہیں دیتے، اور تیسری چیز انہوں نے یہ کی کہ وہ لسانیات میں جو ہے وہ صوتیات کو انہوں نے جگہ دی، جو کہ بہت زیادہ اہم ہے۔ تو اس کے بعد جو یہ دونوں جو دکن کا اور اعظم گڑھ کا جو دبستان ہے تحقیق کے، ان دونوں میں تھوڑا سا میں آپ کو یہ، اس سے پہلے کہ میں آگے لاہور کے دبستان کی طرف آؤں، ان دونوں دبستانوں میں آپ لوگ یہ یاد رکھیے گا کہ ان کا رجحان جو ہے وہ ابھی جدید تحقیق کی طرف نہیں تھا۔ ان دونوں دبستانوں میں ابھی تک زیادہ ایک جو رجحان پایا جاتا تھا، اور جو تحقیق کا نمایاں جو چیزیں تھیں وہ یہ تھیں کہ یہ لوگ جو ہیں یہ ایسا کرتے تھے کہ تحقیق میں اکٹھا تاریخ کو اکٹھا کرنے پر زیادہ توجہ دیتے تھے۔ دارالمصنفین کا تو اصل میں مذہبی زیادہ رجحان ہونے کی وجہ سے ان کی توجہ بہت زیادہ جو ہے وہ زبان کی طرف تھی بھی نہیں۔ سید سلیمان ندوی نے سندھ میں اردو کے نام سے جو کتاب پیش کی، وہ بھی بنیادی طور پر وہ محمد بن قاسم کی آمد اور اس حوالے سے وہ زیادہ اس کا رجحان تھا۔ تو یہ مذہبی رجحان زیادہ ہونے کی وجہ سے وہ زبان کے جدید جو تحقیق کے جدید اصول ہیں ان کی طرف بہت کم آتے تھے۔ اس کے بعد دوسرے جو ہیں حیدرآباد والے، حیدرآباد دکن میں ایک خاص طور پر میں نے ذاتی طور پر، اور یہ میری بالکل ذاتی رائے، میں نے محسوس کیا ہے کہ حیدرآباد کے جو محققین ہیں وہ زیادہ ان کی توجہ جو ہے وہ اپنے علاقے اور جنوبی ہندوستان کے ادب پر رہتی ہے، اور وہ زیادہ تھوڑا سا اگر یہ لفظ کہا جائے کہ وہ کچھ جانبدار ہیں اپنے علاقے کے معاملے میں تو بے جا نہیں ہوگا، تو وہاں پر ہمیں یہ رجحان بھی نظر آتا ہے تحقیق۔ اس کے بعد جو تیسرا دبستان اہم بنتا ہے یہاں پہ، یہ دبستان ہے لاہور۔ تو یہاں پہ اس دبستان کے جو بڑا نام ہے وہ حافظ محمود شیرانی کا ہے، اور یہ نام بہت بڑا ہے، اور حافظ محمود شیرانی جو ہیں ان کا تعلق اورینٹل کالج سے تھا۔ تو یہ دبستان جو ہے اس کے تحت بہت کام ہوئے، اور بہت سارے اس میں جدید اصول جو ہیں ان کو برتا گیا، اور اس کی وجہ حافظ محمود شیرانی تھی۔ ڈاکٹر جمیل جالبی کی ایک کوٹیشن لکھ لیجیے حافظ محمود شیرانی کے ضمن میں۔ انہوں نے کہا ہے کہ ڈاکٹر جمیل جالبی کہتے ہیں انہوں نے، یعنی حافظ محمود شیرانی نے، تحقیق میں نئے ماخذ تلاش کیے اور ان ماخذ کے باطن میں داخل ہو کر ایسے شواہد پیش کیے جو نہ صرف ان کے نقطۂ نظر کی ترجمانی کرتے تھے بلکہ وضاحت کر کے اسے ایک مسلم و قطعی صورت بھی دیتے تھے۔ تو یہ جو بیان ہے ان کا، یہ بہت اہم بیان ہے، اس پر ہم ابھی بات کرتے ہیں۔ اس کا حوالہ آپ لوگ ذہن میں رکھیں کہ یہ ڈاکٹر جمیل جالبی کی کتاب ہے ادبی تحقیق، اس کے صفحہ نمبر 28 پر ہے، اور یہ مجلس ترقی ادب کی چھپی ہوئی ہے 1994 میں، ادبی تحقیق
ڈاکٹر جمیل جالبی، مجلس ترقی ادب 1994 صفحہ 28۔ پھر سے دیکھیے کیا کہا انہوں نے، کہتے ہیں حافظ محمود شیرانی کے بارے میں کہ انہوں نے تحقیق میں نئے ماخذ تلاش کیے اور ان ماخذ کے باطن میں داخل ہو کر ایسے شواہد پیش کیے جو نہ صرف ان کے نقطہ نظر کی ترجمانی کرتے تھے بلکہ وضاحت کر کے اسے ایک مسلم و قطعی صورت بھی دیتے تھے۔ اب دیکھیے یہاں پہ فرق کیا پڑا کہ جو دوسرے دونوں دبستان تھے وہ صرف چیزوں کو اکٹھا کرنے پر توجہ دیتے تھے، وہ چیزوں کو صرف ایک بیانیہ صورت دینے اور کتابی صورت میں لانے پر توجہ دیتے تھے، اور اس سے پہلے ایون علی گڑھ تحریک کے دوران جو تحقیق جاری رہی اس میں بھی یہی رجحان تھا۔ لیکن حافظ محمود شیرانی نے کیا کیا کہ انہوں نے جو تحقیق میں غلط چیزیں تھیں انہیں منطقی دلائل سے درست کیا، ان غلط چیزوں کو منطقی دلائل سے درست کیا، اور دو قسم کی شہادتیں پیش کیں جن میں داخلی شہادتیں بھی تھیں اور خارجی شہادتیں بھی تھیں۔ داخلی شہادت متن کے اندر سے پیش کی اور ایسے ایسے دلائل دیے۔ اب مثال کے طور پر پرتھوی راج راسا کے بارے میں حافظ محمود شیرانی نے یہ ثابت کیا کہ اس کے بارے میں جتنے تصورات پیش کیے گئے ہیں یہ سارے غلط ہیں، اور اتنے مضبوط دلائل دیے کہ اس کے بعد بات حتمی اور مسلم ہو۔ یہ بات جو حافظ محمود شیرانی میں تھی، جس طرح دلائل پیش کرتے تھے، جس طرح بنیادی ماخذ پر بحث کرتے تھے، انہیں تلاش کرتے تھے، یہ بات بہت اہم تھی جدید تحقیق میں، اس لیے کہ جدید تحقیق میں جب تک آپ منطق کا عمل دخل نہیں لاتے، جب تک آپ منطقی اصولوں پر تحقیق کی بنیاد نہیں رکھتے، تب تک جدید تحقیق جو ہے وہ اس کے اصول آپ نہیں سمجھ پاتے۔ آپ انشاءاللہ تعالیٰ جب آپ آگے تیسرے سیمسٹر میں جائیں گے اور اس وقت کچھ اصول تحقیق اور مقالہ نگاری کے حوالے سے ہم پڑھیں گے تو میں آپ کو تحقیق اور منطقی طرز فکر کے حوالے سے بھی کچھ اگر موقع ملا تو انشاءاللہ تعالیٰ کچھ چیزیں عرض کروں گا، وہ بڑے گہرے موضوعات ہیں آگے چل کے۔ تو یہ ہے کہ منطق جب تک تحقیق کے ساتھ شامل نہ ہو اس وقت تک تحقیق جدید اصولوں پر استوار نہیں ہو، ٹھیک ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ جو فرق ہے پرانی تحقیق میں اور جدید تحقیق میں وہ بنیادی طور پر منطقی اصولوں ہی کا فرق ہے۔ تحقیق نام ہے اپنے دعوے کی تائید میں ثبوت لانے کا، یاد رکھیے گا، تحقیق اپنے دعوے کی تائید میں ثبوت لانے کا نام ہے، اور ثبوت آپ لوگ عام طور پر ذکر کرتے رہتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ کہ فلاں چیز کا ثبوت کیا ہے، لیکن کبھی ہم نے یہ غور نہیں کیا کہ ثبوت ہوتا کیا ہے۔ ثبوت تین قسم کا ہوتا، دستاویزی ثبوت جو کسی لکھی ہوئی چیز یا کسی ریکارڈ کی ہوئی چیز یا کسی فلم یا کسی نقش یا کسی تصویر کی صورت میں ہو سکتا ہے، اس کو کہیں گے ہم دستاویزی ثبوت۔ دوسری قسم کا ثبوت جو ہے اس کو ہم کہتے ہیں شہادت، یعنی گواہی۔ اب یہ دستاویز تو نہیں ہے لیکن ایک بندہ گواہی دے رہا ہے۔ اب یہ گواہی کے اصول جو ہیں یہ قانون شہادت پورے کا پورا ہمارے قانون کا حصہ ہے، اور اس کے علاوہ جو اسماء و رجال کے نام سے 6 لاکھ لوگوں کی جو تحقیقات کی گئی تدوین حدیث کے ضمن میں، جو ہمارے قابل فخر سرمایہ ہے ہماری مذہبی تاریخ کا، تو یہ جو اصول تھے یہ بھی بنیادی طور پر شہادت کی جانچ پرکھ کے لیے۔ چنانچہ دوسری قسم کا ثبوت ہوتا ہے شہادت یا گواہی کسی کی ہونا، اور تیسری قسم کا ثبوت جو ہے اس کو ہم کہتے ہیں منطقی ثبوت، جو عقلی دلائل سے پیش کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ آفتاب آمد دلیل آفتاب، مولانا روم کا ایک مصرع ہے جو مثنوی میں آتا ہے، آفتاب آمد دلیل آفتاب، یعنی سورج جو ہے جب سامنے نظر آ رہا ہے تو پھر مزید کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے کہ سورج نکلا ہوا۔ تو یہ جو ہے یہ منطقی دلائل یا عقلی دلائل ہوتے ہیں کہ اگر اے بی کے برابر ہے اور بی سی کے برابر ہے تو اس کا مطلب ہے اے سی کے برابر ہوگا، تو یہ عقلی دلائل ہے۔ اب یہ تین قسم کے ثبوت ہوتے ہیں جو تحقیق میں ہم اپنے دعوے کی تائید کے لیے پیش کرتے ہیں۔ اس سے پہلے ان ثبوتوں کو اپنی تحقیق کا حصہ بنانے کا رجحان نہیں تھا، تذکروں میں تو بالکل نہیں تھا۔ مولانا الطاف حسین حالی نے
کچھ دستاویزات کی حد تک اور کچھ گواہیوں کی حد تک کوشش کی، اور شبلی نعمانی نے دستاویزات سے کافی کام لیا. تو یہ جو حضرات تھے انہوں نے زیادہ تر جو ہے وہ دستاویزات اور جو ثبوت دیے ان کا کوئی ریفرنس نہیں کیا. ان کا ذکر کیا ضرور، لیکن یہ نہیں بتایا کہ یہ کب تھا، کہاں تھا، یا کس جگہ سے اویلیبل ہے یا کہاں موجود ہے. بس کہیں پڑھا اور اس کو ادھر پیش کر دیا. تو اب یہاں سے جب ہم آگے بڑھتے ہیں اور ہم جب حافظ محمود شیرانی کی طرف آتے ہیں تو یہاں ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ یہ پہلی بار ایسا ہوا کہ تینوں قسم کے ثبوت جو تھے اپنے دعوے کی تائید میں پیش کیے گئے، اور نہ صرف پیش کیے گئے بلکہ ان کے ماخذ تک رسائی اور ان کی نشاندہی درست طریقے سے کی گئی. تو یہ جو لاہور کا تحقیق کا دبستان ہے، جو اسکول آف تھاٹ ہے، اس کی بنیاد حافظ محمود شیرانی نے رکھی، اور یہاں سے اردو میں جدید تحقیق کا آغاز ہوتا ہے. اور یہ جدید تحقیق جو ہے اس کی بنیاد میں یہ اصول موجود تھے. حافظ محمود شیرانی کے بارے میں تھوڑا سا ذہن میں رکھیے کہ انہوں نے انگلستان میں بڑا عرصہ کام کیا تھا، اور وہاں سے انہوں نے بہت سارے جو جدید تحقیق کے اصول ہیں ان سے استفادہ کیا تھا، اور مغرب کے اثرات ان کی تحقیق پر بہت زیادہ تھے. اس معاملے میں یہ حقیقت ہے کہ جو مغربی اصول ہیں، ہمارے تحقیق کے جو مغربی اصول ہیں وہ ہم سے بہت بہتر اس زمانے میں تھے. اور حافظ محمود شیرانی اور ان کے ساتھیوں نے جب ان اصولوں کو برتا اردو تحقیق میں، تو اردو تحقیق میں ایک نئے زمانے کا آغاز ہوا. تو اس سلسلے میں آپ مزید مطالعہ کرنا چاہیں تو ان مضامین سے جن کا میں نے حوالہ دیا ہے ان سے آپ یہ جو ہے یہ مطالعہ کر سکتے ہیں. تو ابھی اس روایت میں، لاہور کی روایت میں جو ہے وہ خاص طور پر ان کی خوبیاں یہ تھیں کہ تحقیق میں احتیاط کا معیار قائم کیا گیا، بہت دھیان رکھا گیا جیسے میں نے بتایا، اور شاعرانہ اسلوب کی بجائے سادہ اسلوب اور براہ راست مطالب کی طرف توجہ دی گئی. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ مفروضوں کی چھان پھٹک کے بعد ان کی صحت کا تعین کرنے پر زور دیا گیا. اور اس میں ایک چیز اور بھی رکھیں کہ دریافت شدہ مواد کا تہذیبی پس منظر، واقعات اور سنین ان پر توجہ دی گئی، ٹھیک ہے، اور مختلف معاشرتی علوم سے ادب کے رشتے کیا ہیں اس پر دھیان دیا گیا. اور پھر خاص طور پر تاریخ کے حوالے سے مختلف واقعات اور سنین کا تعین کیا جانے لگا، ٹھیک ہے. اور پھر یہ بھی ہوا کہ جو تحقیق میں سہل انگاری کی جاتی ہے اور جو مناسب حوالے نہیں دیے جاتے، اس کا سختی سے محاسبہ کرنے کا رجحان ہوا کہ حوالہ کیوں نہیں دیا، سوالات کرنے کا کہ یہ کہاں سے ہے بات. تو یہ جو خصوصیات ہیں یہ لاہور کے اسکول آف تھاٹ کی تھیں. جہاں سے ہم آگے بڑھتے ہیں تو ہمیں بہت سارے لوگ نظر آتے ہیں جو اس اسکول آف تھاٹ سے فائدہ اٹھانے والے ہیں. جی، پاکستان میں تحقیق کی روایت کے پس منظر میں اگر دیکھا جائے تو یہ تینوں جو رجحانات تھے یہ آج تک نظر آ رہے ہیں، ٹھیک ہے. دارالمصنفین کے محققین جو ہیں اس کے اثرات جو ہیں وہ ابھی تک موجود ہیں. اس رجحان کے نمائندہ محققین میں آپ کو ڈاکٹر رفیع الدین ہاشمی صاحب نظر آئیں گے، ڈاکٹر تحسین فراقی نظر آئیں گے، ڈاکٹر معین الدین عقیل اس روایت کے نمائندہ ہیں. اور یہ لوگ جو ہیں یہ زیادہ تحقیق میں دینی رجحان کو فروغ دینے والے لوگ. پھر اس کے بعد جو دکن کا اسکول آف تھاٹ تھا اس کے اثرات بھی پاکستان میں نظر آتے ہیں، جس کے نمائندہ جو ہیں وہ محقق ڈاکٹر مولوی عبدالحق ہیں. مولوی عبدالحق جو تھے ان کی روایت جو ہے وہ کراچی کے محققین میں بہت زیادہ نمایاں نظر آتی ہے. اور پھر لاہور میں جو روایت تھی تحقیق کی اس کو اگر دیکھا جائے تو اس میں ہمیں بہت بڑے بڑے نام نظر آتے ہیں، جن میں ڈاکٹر عبادت بریلوی ہیں، ڈاکٹر سید عبداللہ ہیں، ڈاکٹر وحید قریشی ہیں، ڈاکٹر غلام حسین ذوالفقار ہیں، ڈاکٹر خواجہ زکریہ ہیں، اور ڈاکٹر تبسم کاشمیری ہیں، ٹھیک ہے، ڈاکٹر معین الرحمان. یہ سب لوگ جو ہیں یہ لاہور کے اسکول آف تھاٹ سے تعلق رکھتے ہیں، اور ان کی تحقیق میں بھی وہی خصوصیات نمایاں نظر آتی ہیں جو ان لوگوں کی تحقیق میں
ڈاکٹر جمیل جالبی ایک ایکسیپشنل کیس ہیں جو ہماری تحقیق میں بہت بڑا نام ہے، اور انہوں نے بھی جس طرح تحقیق کے اصولوں پر کام کیا اور جس طرح انہیں برتا اپنی تحقیق میں، اور جس طرح تلاش کے بعد انہیں اپنے دعوے کی تائید میں ایک ثبوت کے طور پر پیش کیا، وہ بہت نمایاں نظر آتا ہے۔ اور وہ اب ڈاکٹر جمیل جالبی بنیادی طور پر جو ہے وہ حافظ محمود شیرانی کے روایت سے تعلق رکھتے ہیں، اور حافظ محمود شیرانی کی روایت میں انہوں نے بہت سے کام جو ہیں وہ ہمارے سامنے پیش کیے ہیں۔ تو پاکستان میں آتے آتے یہ تمام جو تینوں اسکول آف تھاٹ تھے، ان کے اثرات ہمیں بہت 20ویں صدی میں جب ہم پہنچتے ہیں خاص طور پر، تو اردو تحقیق میں کچھ نام جو ہیں وہ زیادہ نمایاں نظر آتے ہیں، اور یہ نام جو ہیں ان کے ساتھ بہت اہم کارنامے جو اردو تحقیق کے ہیں وہ ہمیں نظر آتے ہیں جڑے ہوئے، جن کو ہم لوگ جو ہیں وہ عام طور پر جو ہے وہ اپنی تحقیق میں قابل فخر سرمایہ قرار دیتے ہیں۔ ان میں اگر آپ غور کریں تو سب سے پہلا نام جو آپ کو نظر آئے گا یہ مولوی عبدالحق ہے۔ مولوی عبدالحق ہماری اردو تحقیق میں بابا اردو کے نام سے جانا جاتا ہے ان کو، اور اپنی محنت کے اعتبار سے اور اپنے تحقیقی اور ادبی کارناموں کے اعتبار سے مولوی عبدالحق جو ہیں وہ بہت اہم ہیں ہماری تحقیق کی روایت میں۔ انہوں نے خاص طور پر تحقیق کو ایک قومی نسب العین کے طور پر دیکھا، اور جو قدیم دکنی مخطوطے تھے ان کی تلاش اور چھان بین میں اپنی زندگی گزاری، اور ان کے جو 49 ان کی جو نو دریافت جو کتابیں ہیں اور ان کے مقدمے اور حاشیے اور صحت متن جو ہے ان کے حوالے سے انہوں نے جو مرتب کی ہیں ہمارے سامنے آتی ہیں، اور اس میں بہت اہم کتابوں کے نام شامل ہیں، جیسے معراج العاشقین ہے، یا صبرس ہے، یا کتب مشتری ہے، یا علی نامہ اور گلشن عشق وغیرہ ہیں۔ یہ کتابیں جو ہیں یہ اس اعتبار سے بہت اہم ہیں کہ قدیم دور کے قدیم زمانوں سے انہوں نے کھینچ کر ان کتابوں کو ہمارے سامنے پیش کیا ہے، اور پھر ان کا ایک مقالہ جو ہے اردو کی نشو و نما میں علماء کرام کا کام بنیادی حیثیت رکھتا ہے، اور یہ بہت اہم ان کے کام ہے۔ اس کے بعد 20ویں صدی میں حافظ محمود شیرانی ہیں، اور حافظ محمود شیرانی نے جیسے میں نے عرض کیا کہ باضابطہ اصولوں کے تحت اور منطقی اصولوں پر مبنی تحقیق کا اور استدلال کا آغاز انہوں نے کیا تھا اردو میں، اور ان کی کتابوں میں پنجاب میں اردو کی ابتدا کے حوالے سے بہت اہم کتاب ہے، اور اس کو بہت زیادہ جو وہ تنقید کا نشانہ بھی بنایا جاتا ہے، اختلاف بھی کیے جاتے ہیں، لیکن اس سے اتفاق بھی کیا جاتا ہے، جس میں انہوں نے یہ نظریہ پیش کیا کہ اردو زبان جو ہے اور پنجابی اس کا بنیادی معقول ہے۔ پھر تنقید آب حیات ہے، اس میں پھر تنقید شعر العجم ہے، پرتھوی راج راسا ہے، اور پھر ان کے جو مقالات شیرانی ہیں وہ کئی جلدوں میں لاہور کے مجلس ترقی ادب سے چھپے ہوئے ہیں، اور بہت سے موضوعات پر انہوں نے بہت عمدہ کام کیا۔ قاضی عبدالودود بہت اچھا نام ہے، اور یہ تحقیق میں ان کا جو کام خاص طور پر بہت بڑا نام ہے، اور ان کا خاص طور پر ان کی جو خصوصیت ہے ایک بے رحم قسم کی تحقیق کے حوالے سے، اور خاص طور پر ایک ان کا جو ہے نا وہ سائنسی انداز میں قطعیت کے ساتھ کی چیز کو متعین کرنے کے حوالے سے ان کا نام بہت اہم ہے۔ ان کے نمایاں کاموں میں آب حیات کی تاریخی اغلاط کی نشاندہی کی ہے، غالب کے فرضی استاد کی حقیقت بیان کی ہے، دیوان شورش اور تذکرہ ابن امان اللہ طوفان وغیرہ کا بھی بہت اچھے طریقے سے انہوں نے ان کو بھی مرتب کیا ہوا ہے۔ تو قاضی عبدالودود کا نام بہت اہم ہے 20ویں صدی میں۔ پھر اس کے بعد جب ہم آگے بڑھتے ہیں تو ڈاکٹر محی الدین قادری زور ہیں، مولوی محمد شفیع ہیں، آزادی سے پہلے کی روایت ہے یہ، اور اس میں برج محمد تاثریہ کیفی ہیں، شیخ چاند ہیں، مولانا امتیاز علی عرشی ہیں، نصیر الدین ہاشمی ہیں، مالک رام، یہ ایسے لوگ ہیں جو جنہوں نے بہت بڑے کارنامے انجام دیے ہیں، اور اسی وجہ سے یہ جو آزادی سے قبل کا تقریباً چوتھائی صدی کا زمانہ تھا، اس کو اردو تحقیق کا عہد زریں بھی کہا جاتا ہے۔ تو یہ لوگ جو تھے انہوں نے بہت بڑے بڑے کارنامے اردو میں ہمارے سامنے لائے ہیں۔ اس کے بعد جب
آزادی کے بعد ہم آتے ہیں تو کچھ تھوڑا سا ایک تو تحقیق ہوتی ہے غیر سندی تحقیق، جس کو ہم کہتے ہیں جو اپنی مرضی سے اپنی رضا سے کی جاتی ہے، اور پھر ایک سندی تحقیق بھی ہے۔ اب وہ سندی تحقیق کا کچھ شروع ہوتا ہے سلسلہ آزادی کے بعد، اور یہ سلسلہ جو ہے اس میں جامعات میں ہونے والے کام جو تحقیقیں ہیں ان کے حوالے سے بہت ہمارے سامنے کام آتے ہیں۔ جامعات میں جو تحقیقات کی گئیں ان میں بہت سارے معیاری کام بھی اگرچہ ہمارے سامنے آ رہے ہیں، لیکن زیادہ تر جامعات کی تحقیق جو ہے ان کا معیار کوئی بہت اچھا نہیں رہا۔ آپ لوگوں کو اس میں مضامین کچھ نظر آئیں گے جن میں خاص طور پر یہ مضمون جو ہے پاکستانی جامعات میں اردو تحقیق کے 35 سال، ڈاکٹر سید معین الرحمان کا آپ کو یہ مضمون مل جائے گا۔ اس کے علاوہ ڈاکٹر گیان چند نے بھی جامعات میں ہونے والی تحقیق کے حوالے سے بہت کچھ لکھا ہے۔ تو ہمارے جو بڑے بڑے محققین ہیں وہ عام طور پر جامعات میں ہونے والی تحقیق سے مطمئن نہیں ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ اس تحقیق کا معیار اچھا نہیں ہے۔ اور ہم بھی اپنی چاروں طرف یہ دیکھتے رہتے ہیں کہ جامعات میں ہونے والی تحقیق میں زیادہ تر جو ہے وہ شخصیات پر کام دے دیا جاتا ہے۔ میرے پاس اس وقت جو حقائق موجود ہیں یہ اسی مضمون میں جو طرز تحقیق میں شامل ہے، اس میں اگر آپ جامعات میں ہونے والی تحقیق کے حوالے سے دیکھیں تو ایک سہل پسندی کا رجحان نظر آتا ہے۔ تقریباً 50% سے زیادہ موضوعات میں وہ شخصیات کے حوالے سے مختلف جامعات میں نظر آتے ہیں۔ تو یہ کوئی بہت مطلب عمدہ چیز نہیں ہے۔ تحقیق کو اصولی طور پر اردو کے ادب کے علاوہ دوسرے علوم کے ساتھ ایک بین العلومی تحقیق کا ایک انداز ہونا چاہیے تحقیق میں، ان کے ساتھ اس کو وابستہ کرنا چاہیے اور ان کی روشنی میں دیکھنا چاہیے۔ تو یہ کچھ گزارشات تھیں جو تحقیق کی روایت کے ضمن میں آپ کے سامنے پیش کی۔ یہ ابتدائی مطالعہ ہے جو آپ کے لیے ہے، اور اس میں آپ کوشش کر کے مزید اضافہ کر سکتے ہیں، جیسے میں نے مضامین کا بھی حوالہ دیا اور کتب کا بھی۔ تو اس کے لیے آپ کو تحقیق کی روایت میں جو بڑے کام کیے گئے ہیں ان کا تھوڑا سا مطالعہ اگر آپ کریں تو اس میں اضافہ لیکچر میں کر سکتے ہیں۔ میں تھوڑا سا اس لیکچر کے اختتام پہ آپ کو اسائنمنٹس کے ضمن میں یہ بتا دوں کہ اسائنمنٹس میں آپ لوگوں کو جو اسائنمنٹ دی گئی ہیں وہ پچھلے لیکچر میں نے کچھ گائیڈ لائن بھی دینے کی کوشش کی تھی، لیکن اس کے باوجود مجھے کچھ طلباء کا کچھ طالبات کے میسیجز آ رہے ہیں، پیغامات آ رہے ہیں کہ کیسے کرنا ہے، ہم نے کیا کرنا ہے۔ آپ لوگوں کو یہ ذہن میں رکھیے گا کہ آپ نے جب بھی اسائنمنٹ کرنی ہے تو اس کے کچھ حصے بنانے ہیں۔ میں ابھی تھوڑی دیر میں آپ کے سامنے ایک سکرین شیئر کرتا ہوں، اور اس سکرین پہ میں آپ کو بتا دوں گا کہ آپ نے یہ حصے کس طرح بنانے ہیں اور ان میں آپ نے کیا کیا چیزیں شامل کرنی ہیں۔ میں ذرا سا اس کو اوپن کر لوں تو پھر میں آپ کے سامنے یہ سکرین لاتا ہوں۔ جی، تو آپ اگر اپنی اسائنمنٹ بناتے ہوئے آپ نے کچھ کام بہت ضروری کرنے ہیں، جن میں سب سے پہلا کام یہ آپ نے کرنا ہے کہ نمبر 1، آپ نے اس اسائنمنٹ کے پہلے صفحے پر اپنا نام، اپنا رول نمبر، سیشن، کورس اور عنوان، یہ چیزیں آپ نے لازماً درج کرنی ہیں اس پہ، کیونکہ ان کے بغیر آپ کا ہمیں پتہ نہیں چلے گا کہ آپ کون ہیں اور کس نے یہ کام کیے۔ اس کے بعد نمبر 2، اپنے موضوع کا تعارف درج کریں۔ سب سے پہلے اپنے موضوع کا تعارف دیں، اپنا تعارف نہیں دینا، اپنے موضوع کا تعارف دینا ہے۔ ٹھیک ہے، موضوع کا تعارف سے مراد کیا ہوتی ہے کہ یہ جو آپ کو مثال کے طور پر تحقیق کا جواز میں نے ایک دیا ہے، تو اس کا تعارف کیا بنے گا کہ بھئی دنیا میں علم کس طرح پھیلتا ہے اور کس طریقے سے دنیا میں چیزیں آتی ہیں۔ ہمارے سامنے بہت ساری ایسی کتابیں ہیں، بہت ساری ایسی سائنس میں
دریافتیں سب کچھ ہے، تو یہ اس پر بہت محنت کی جاتی ہے، دنیا میں بہت خرچ کیا جاتا ہے تحقیق کے لیے، سکھایا جاتا ہے، تو آخر اس کا کیا جواز ہے، کیوں ایسا کیا جاتا ہے، یہ اس کا تعارف ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ موضوع کا تعارف کرانے کے بعد آپ نفس مضمون پر آئیں اور اس میں اپنا نقطہ نظر پیش کریں. نفس مضمون میں اپنا نقطہ نظر کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ سب کچھ کیوں کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ اپنے نقطہ نظر کی تائید میں ثبوت اور مثالیں یہ پیش کریں کہ بھئی میرے خیال میں تحقیق کا یہ جواز ہے کہ گزشتہ جو ماضی کے علوم تھے ان کو محقق جو ہے وہ مستقبل کی نسلوں کے لیے محفوظ کرتا ہے اور ان میں اضافہ کرتا ہے. مثال کے طور پر ادبی تحقیق میں یہ اس کی مثالیں. مثال کے طور پر ادبی تحقیق میں مولوی عبدالحق نے یہ کام کیا. مثال کے طور پر حافظ محمود شیرانی نے یہ کام کیا. ٹھیک ہے نا. اور اس کام کے نتیجے میں یہ چیزیں ہمارے سامنے آئیں. اگر وہ یہ کام نہ کرتے تو یہ چیزیں سامنے نہ آئیں. ٹھیک ہے نا. اچھا. اس کے بعد آئندہ کے لیے راہ عمل، یعنی یہ جو ہم ماضی کا دیکھتے ہیں اور یہ جو کچھ تلاش کرتے ہیں اس میں آئندہ کے لیے ہمارے پاس کیا راستہ نظر آتا ہے اور وہ ہم کیسے اس کو دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس کے بعد اختتام. یہ آپ ایک رف آئیڈیا کسی بھی مضمون کے لیے، کسی بھی اسائنمنٹ کے لیے یہ اپنے ذہن میں رکھیے. اسائنمنٹ کے اختتام پر مجھ سے یہ بھی سوال کیا گیا ہے کہ جی حوالہ جات اور کتابیات الگ الگ رکھنی ہے. جی بالکل الگ الگ رکھنی ہے. حوالہ جب دینا ہے آپ نے تو وہ نمبر دے کے دینا ہے اور اس کے بعد کتابیات کے عنوان سے آپ نے جتنی کتابیں استعمال کی ہیں ان کو بغیر نمبر دیے الف بائی ترتیب میں درج کر دینا ہے. ٹھیک ہے. تو حوالہ دینے کا طریقہ کیا ہوگا آپ لوگ یہ بھی نوٹ کر لیں. حوالہ آپ نے کیسے دینا ہے. حوالے میں سب سے پہلے مصنف کا مشہور نام. ٹھیک ہے. اس کے بعد بریکٹ لگانی ہے اور اس میں لکھنا ہے سن اشاعت کہ یہ کس سن میں یہ جو بھی کتاب آپ جس کو لے رہے ہیں کہ یہ کس سن میں چھپی تھی. ٹھیک ہے. اس کے بعد کتاب کا نام. ٹھیک ہے. فل سٹاپ. اس کے بعد مقام اشاعت اور کولن اور اس کے بعد پبلشر. ٹھیک ہے. تو یہ اور اس کے بعد صفحہ نمبر. اب یہ ہے ترتیب جس میں آپ نے حوالہ دینا ہے، تمام حوالے دینے ہیں. اور جب کتابیات لکھیں گے تو صفحہ نمبر نہ لکھیے گا. کتابیات جو وہ مرتب ہوتی چلی جائیں گی. اس سلسلے میں یہ یاد رکھیے گا کہ حوالہ جات اور کتابیات کے بغیر آپ کی جو اسائنمنٹ ہے وہ وکیل نہیں ہوگی. کوشش کریں کہ جلد سے جلد اپنی اسائنمنٹس بھیج دیں تاکہ ساتھ ساتھ آپ کے نمبر لگتے چلے جائیں. تو انشاءاللہ تعالی اگلے لیکچر میں پھر آپ سے ملیں گے اور پھر مزید جو ہے وہ اصول تحقیق کی روایت کے حوالے سے میں کچھ گزارشات پیش کروں گا. تب تک کے لیے اجازت دیں. خدا حافظ.